अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो है ना, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, ये ना अपनी दास्तान गम सुनाते हुए ना अश्कबार हो जाती हैं और इनको लगता है कि दुनिया की सबसे मज़लूम और सबसे मेहनती ख़वातीन ना यही हैं। इन औरतों ने अपने बच्चों को ये फ्यूचर बनाने के लिए वो मशक्क़तें की हैं, वो मशक्क़तें की हैं कि शायद ये दुनिया की बाकी औरतों ने की हों। तो बहरहाल इनमें एक नाम आता है जी, फेमस हस्ती हैं मीडिया इन्फ्लुएंसर फ़ाखरा ख़ानम। ख़ानम साहिबा के जो 3 बेटे हैं, आजकल जो सोशल मीडिया पे मतलब अपनी कज़नों के मद्दे मुकाबिल आ चुके हैं, नूश और मलाइका के, और उनको टफ़ टाइम दे रहे हैं। उनके मुँह के ऊपर जी एक नौजवान ने ज़नाटेदार थप्पड़ जड़ दिए हैं, तीनों के मुँह के ऊपर। और मुझे लगता है कि अगर वो उस नौजवान की वीडियो देख लेंगे ना, यकीन करें कि भई अगर उनमें एक ज़रा-सी भी राई के दाने के बराबर भी गैरत होगी ना, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरेंगे। और वो खुद ही सोचेंगे कि इस बंदे ने जो हमें थप्पड़ जड़ा है ना, इसके बाद हम दुनिया को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। पर गैरत हुई तो ना, वो थप्पड़ खा लिए उन्होंने आराम से, मज़े से, सुकून से। वो नौजवान है कौन जिसने थप्पड़ जड़ा है, वो भी आगे चल के आपको बताती हूँ। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो जनाबे अली, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ इन औरतों ने दी हैं जो सोशल मीडिया पे हैं। इन्होंने अपनी खूबसूरती दिखाई, और अगर ये खूबसूरत नहीं थी तो इन्होंने कोशिश करके जो है ना अपने आप को खूबसूरत बनाया है। आप समझ जाए ना, फिर आजकल कितने ही तरीके हैं खुद को खूबसूरत बनाने के हैं। स्लिम होने के लिए इन्होंने मेहनत की, रंग गोरा करने के लिए इन्होंने मेहनत की, दांत चिट्टे करवाने के लिए इन्होंने मेहनत की, फिर बाल इन्होंने घने करने के लिए मेहनत की, फिर बालों को खूबसूरत बनाने के लिए इन्होंने मेहनत की, और इतनी इन्होंने मशक्क़त की। तो हाँ, इनसे तो ज़्यादा मैं कहती हूँ महान और अजीम औरतें कोई दुनिया में होंगी नहीं, जिन्होंने अपने बच्चों के फ्यूचर बनाने के लिए इतनी मशक्क़तें की। तो फिर ये बैठ के जो गमे दास्तान सुनाती हैं, बेचारी आंसू बहाती हैं, सच्ची बहाती हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों का फ्यूचर बनाते बनाते ये बेचारी बदनसीब औरतें अपने बच्चों की आखिरत भूल गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नहीं कहूँगी कि मैं बड़ी नेक हूँ, मैं बड़ी अच्छी हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगी कि माँ जो होती है ना, माँ, उसका दिल होता है, उसका दिल में मैं मिसाल ही नहीं दे सकती कि उसका अपने बच्चों के मामले में दिल कितना को सेंसिटिव होता है, मैं मिसाल नहीं दे सकती। ठीक है, तो वो कभी भी नहीं चाहेगी कि हमारे बच्चों को मतलब कि गर्म हवा गर्म लू लगे, हमारे बच्चों को आँच आए, हमारे बच्चों को कोई तकलीफ हो। तो हम उनका फ्यूचर बनाते बनाते उनको एक बड़ी मुसीबत में क्यों डाल देते हैं, इनको ये समझ क्यों नहीं आती। ये दुनिया की ऐशो इशरत, ये दुनिया का जो भी मालो ज़र, जाहो जलाल, इज़्ज़त वक़ार, ये सब आर्ज़ी और फ़ानी है, हमें इनको समझ नहीं आता। ठीक है, और इनको ये लगता है कि जो इनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं ना, वो इनसे जेलस हैं, या उनको इनसे कोई प्रॉब्लम है, या इनकी तरक्की से उनको हज़म नहीं हो रही। तो ऐसा कुछ नहीं होता। हम सिर्फ़ यहाँ पे अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, हम सिर्फ़ अपनी कोशिश करते हैं कि हमारी कभी कोई बात इनके दिल को लग जाए, तो हो सकता है कि इनके साथ हमारी भी आखिरत संवर जाए। तो तनकीद का मकसद सिर्फ इनके ज़मीर को झंझोड़ना होता है। जो ये अपनी कोशिश कर रहे हैं अपना फ्यूचर बनाने की, और हम इनको अपनी कोशिश करते रहेंगे इनका ज़मीर जगाने की। तो ये तो अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने में कामयाब हो गए हैं, तो हम भी नाउम्मीद नहीं हैं कि कभी न कभी कोई ना कोई तो हमारा हम जो किसी का ज़मीर जगाने की कोशिश करते हैं, कभी न कभी तो हमारी बात किसी के पे असर कर ही जाएगी। तो अल्लाह की ज़ात से हम नाउम्मीद नहीं हैं। ठीक है, तो ये खातून जो है, इन्होंने जब हज किए, हम बड़े खुश हुए, हमने इनको अप्रिशिएट किया, इन्होंने सादगी को प्रमोट किया, इनको अप्रिशिएट किया गया। और उसके बाद फिर उन्होंने एक जगह पे एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं अब ऐसा कुछ और नहीं करना चाहती जो मुझे देख के मेरी पीछे बहनें, मेरी भानियाँ भी करें, था क्योंकि पहले भी जो जो मैंने किया उन्होंने वो किया, तो मैं कहीं न कहीं अपने अंदर अपने मतलब में शर्मिंदगी महसूस करती हूँ। तो इन्होंने दुपट्टा ले लिया, दुपट्टा लिया, अच्छा लगा कि चलें, और एक अपने मतलब कि बहुत काम इस तरह वो कर रही हैं कि भाई थोड़ी उसने अपनी एक लिमिट जो है वो रखी हुई है अपनी, मतलब लिमिट को क्रॉस नहीं कर रही।
تو ان کو سراہا بھی گیا, ان کو ایوارڈ بھی دیا گیا, ٹھیک ہے. پھر انہوں نے اپنے بچوں کا ہمیں دکھایا, بچے بڑے اچھے ہیں, نیک ہیں, شریف ہیں, سب نے سراہا. پھر انہوں نے اپنے شوہر کا ہمیں بتایا کہ ہمارے ناصر صاحب جو ہیں, میرے شوہر ناصر صاحب جو ہیں, وہ نماز کے لیے بھاگے جاتے ہیں, اذان آتی ہے تو ٹوپی ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے, بڑے شریف ہیں, بڑے نیک ہیں, بڑے اچھے ہیں. یہاں تک ٹھیک تھا, ان پہ کوئی تنقید نہیں ہوئی کبھی. میرا چینل بھی آپ دیکھ لیں شروع میں. پھر جی یہ عورت, مجھے نہیں پتہ اس کو کیا ہوا, اس کو لگا کہ بھئی اگر رابی جو ہے وہ اس کو جب نیو انفلوئنسرز جو نئی نئی آئی ہیں ان کو دیکھ کے, یا ان کی دوستیاں, یا خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے جو بھی, کہ ایک مولوی کی بیوی اگر حسین, اتنی حسین ہے, اپنا حسن کے جلوے بکھیر سکتی ہے, اس کا میاں تو مولوی ہے, عالم ہے, علم جانتا ہے, علم دین حاصل, تو پھر اس کو منع نہیں کرتا, تو پھر میں کیوں نہ اپنے حسن کے جلوے بکھیروں, میں تو اس سے بھی خوبصورت ہوں. اگر وہ بال اپنے دکھا سکتی ہے تو میرے تو اس سے بھی گھنے بال ہیں, میں کیوں نہ دکھاؤں. اگر وہ کلر کر سکتی ہے تو میں کیوں نہ کلر کروں. تو یوں اس چنگی بھلی یہ بندی جا رہی تھی, اس کو شیطان نے ورغلا لیا, اور یہ پھر سے کیا مطلب کہ عجیب سے اب کام شروع ہو گئی نا فاخرہ جی, بہت ہی عجیب سے ہیں. پھر راشدہ کے مقابلے میں شروع ہوئی ہیں, بھانیوں کے مقابلے میں شروع ہوئی ہیں, اپنی بھانیوں کو ٹف ٹائم دینے کے لیے بیٹوں کو بھی لے آئے, جن بیٹوں کے بارے میں یہ کہتی تھیں کہ فیشن کو نہیں جانتے, فیشن تو ان کے پاس سے نہیں گزرا, بڑے بیبے بچے ہیں, بڑے نیک ہیں, مسجد کی طرف بھاگتے ہیں, میں بڑی خوش نصیب ماں ہوں. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے بچوں کی تربیت کیسے کی. آج وہ بچے جو ہیں آپ کو ناچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ چلو بچے تو ناچے ہی صحیح, آج وہ ناصر صاحب جو ٹوپی اٹھا کے مسجد کی طرف بھاگتے ہیں اذان سنتے ہی, وہ بھی بچوں کے ساتھ ناچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. چلے وہ تو ناچ رہے ہیں کہ ان کی بیوی کے چینل پہ شارٹ ویڈیو لگنی ہے, بیوی کا ایک کاروبار ہے, بزنس ہے, تو ساتھ میں جی وہ جو سمدھی ہیں جنہوں نے ان کو اپنی بیٹی دے دی, وہ اتنے مجبور ہیں, مارکیٹ میں بیٹھنے والا بندہ بیچارہ وہ بھی ساتھ میں ناچ رہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ چلو تم نے تو اپنے بیٹوں کو, اپنے شور کو نچایا, اس مظلوم کے اوپر کیوں ظلم کیا؟ ایک مارکیٹ میں 100 بندے کے ساتھ اس کی جان پہچان اٹھنا بیٹھنا, تو آپ کو شرم نہیں آئی کہ آپ نے اس کو بھی ساتھ میں شامل کر لیا؟ تو وہ بیچارے بھی اپنے آپ کو دنیا کے خوش نصیب ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹی کا رشتہ ہو گیا فاخرہ کے گھر میں, تو ہم جیسا تو کوئی عظیم بندہ ہے ہی نہیں دنیا میں. تو مجھے بڑی ہنسی آتی ہے ان کو دیکھ کے, ہمیں جیلسی نہیں ہوتی, ہم تو ان پہ ہنستے ہیں کہ انہوں نے اپنی اولادوں کی دنیا تو سنوار لی. یہ جتنی سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں, بڑے بڑے گھر, بڑی مطلب کہ لگژری لائف, لیکن انہوں نے اس دوران یہ چیز محسوس کرنا چھوڑ دی کہ ہماری وجہ سے کہیں ہمارے بچوں کی آخرت تو خراب نہیں ہو رہی, ہماری خود کی آخرت تو خراب نہیں ہو رہی. اس فانی دنیا کے لیے کیا ہم نے گھاٹے کا سودا تو نہیں کوئی کر لیا؟ تو جناب علی, ان کا ضمیر ہم تو جھنجھوڑتے ہی رہتے ہیں. اب ان کے ضمیر مزید کسی نے جھنجھوڑا ہے, تو ذرا یہ آپ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. ہاں سرگودے سے آئے ہیں, لیکن میں ایک بات کروں, میرے ابو کو بھی برا لگا ہوگا, کیا آپ نے ابو کو انکل بول دیا؟ یہ بات میرے ذہن میں ہمیشہ آتی ہوتی تھی کہ یہ لوگ جب پبلک گیدرنگ میں جاتے ہوں گے یا کہیں بیٹھے ہوتے ہوں گے تو ان کے فینس آ کے کیا کہتے ہوں گے کہ یار آپ کی بیگم بڑی فٹ ہے, تہاڈی امی بڑی ٹائٹ ہے, آپ کی سسٹر کی طرح ہم نے ان سے ملنا ہے. تو ان لڑکوں کا کیا ریاکشن ہوتا ہوگا, یہ اس ویڈیو میں نے دیکھ لیا. وہ آتے ہیں, ویڈیو انہوں نے آن کی ہوئی ہے, اور جوان بیٹوں کے سامنے کہہ رہے ہیں جی آنٹی آپ بڑی فٹ ہے. ایسے لگ رہا ہے آپ تو بالکل ان کی بہن لگ رہی ہیں, اگو جوان پتر دانت پہ کرنے نہیں. اور اینڈ ہی کر دیا آخر میں ویڈیو کے جا کے وہ کہتا ہے جی کہ آپ نے میرے ابو کو انکل کیوں کہہ دیا, ابو کا دل ٹوٹ گیا ہوگا. اس گل بھی جوان پتر اگو ہنسنے پہ. یقین مانے جو عورتیں ایکٹنگ اور ناچنا گانا پروفیشنلی کرتی ہیں نا, ان سے معاشرے کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا, کیونکہ ایٹ دا اینڈ جب ڈرامہ مووی ختم ہوتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں رہتے فلم سی یا ڈرامہ سی. لیکن جو یہ لوگ ہیں نا, عام لوگ, اور یہ فیملی ولاگر بنے ہوئے ہیں, ہم اپنے دوست کے گھر جا رہے ہیں, رشتہ دار کے گھر جا رہے ہیں, آج ہم کھانے بنا رہے ہیں, یہ بہت خطرناک لوگ ہیں. ان کو دیکھ کے باقی گھر والوں کو یہ فیلنگ آتی ہے کہ تمہارے جیسے لوگ ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں سارا کچھ. سمجھ سے باہر ہے. See you next video. اب یہ لڑکا بھی چاہتا تو اپنی فیملی دکھا کے بہت پیسے کما سکتا تھا, اس میں بھی ٹیلنٹ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں. تو آپ لوگ کہیں گے کہ یہ جیلس ہے, یہ بھی کہیں گے کہ یہ تو ہم سے جیلس ہے اس لیے ایسی باتیں کر رہا ہے. تو ایسی بات نہیں ہوتی, کوئی جیلس نہیں ہوتا. ہر انسان وہ نہیں کر سکتا جو آپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. کچھ لوگوں نے آپ کے ضمیر جگانے کا ذمہ لے لیا ہے,
اور آپ جیسوں نے اپنے بچوں کے فیوچر بنانے کا جو ہے نا بیڑا اٹھا لیا ہے، جو شاید آپ کی زندگی جتنی آپ کی زندگی ہے نا، مجھے نہیں لگتا کہ اس زندگی میں آپ اپنے بچوں کا فیوچر بنا پائیں گی، کیونکہ فیوچر تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ لیا ہوا ہے، کوئی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ انسان کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ اس نے محنت کی، اس نے اتنا سیکریفائز کیے، ہارڈ ورک کیا، تو اس وجہ سے بچوں کے فیوچر بنے یا فلاں کا، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو دینا ہے وہ دینا ہے، نہ اس سے وہ کچھ چھین سکتا ہے، اور نہ جتنا اس کی قسمت میں ہے اس سے زیادہ کچھ دے سکتا ہے۔ تو یہ اللہ نے ہمارے اوپر چھوڑ دیا کہ ہم کون سا راستہ اپناتے ہیں روزی کمانے کے لیے، حلال یا حرام، ٹھیک ہے، ملنا ہمیں وہی ہے جو ہماری قسمت میں ہے۔ تو صرف یہ سوچ کے کہ ہم اپنے بچوں کا فیوچر بنا رہے ہیں، اس میں ہم کہیں اپنی اور اپنے بچوں کی آخرت تو خراب نہیں کر رہے، اس چیز کو ہم فراموش کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس چیز کو بالکل ہم نا ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ تو بہت افسوس ہوتا ہے مجھے، بلکہ مجھے تو ان پہ ہنسی آتی ہے اور ان پہ ترس آتا ہے جب یہ بیچاری خود کو سوشل میڈیا پہ دکھا کے، کبھی کپڑے پہن کے، کبھی نیل پالش لگا کے، کبھی لپسٹک لگا کے، ہونٹ قریب کر کے کیمرہ میں، آنکھیں قریب کر کے کیمرہ میں اپنی خوبصورتی کو دکھا کے کیش کرتی ہیں۔ تو ترس آتا ہے کہ بھئی ماشاءاللہ ایک جوان شوہر اور 3 بیٹوں کے ہونے کے باوجود، اور اسی طرح باقی بھی ہیں، بیچاریوں کو خود کو ایکسپوز کر کے پیسہ کمانا پڑ رہا ہے، تو ہمیں تو ترس آتا ہے۔ بہرحال جی، یہ تھا آج کا ریاکشن ویڈیو۔ اگر پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، اور اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو حلال اور آسان رزق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے نیک لوگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔